بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا تیسرا سیکشن جو ہے وہ دل کو اچھے اخلاق سے مزین کرنے سے متعلق ہے، اور اچھے اخلاق کی تفصیل اس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے وہ توبہ کو بیان کرتے ہیں۔ توبہ توبہ سے اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کو بیان کیا۔ توبہ کے درجات کیا ہیں ان کو تفصیل سے بیان کیا، اور کس طرح انسان کا دل جو ہے وہ خیر و شر کے جنگ کی جگہ ہے، یعنی خیر و شر کی مختلف جو خواہشات دل کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر کس طرح سے ایک جنگ جاری ہوتی ہے، اور کیوں کبھی بھی انسان جو ہے وہ گناہ سے خالی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان سوائے پیغمبروں کے۔ تو اس وجہ سے توبہ کی اہمیت ہر انسان کے لیے، خواہ وہ کتنا ہی نیک ہو، خواہ وہ کتنا ہی برا ہو، تمام کے لیے توبہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اس علماء کس طرح سے دنیا کی محبت کے اندر گم ہو گئے ہیں، اس پر انہوں نے تفصیلی کلام کیا۔ اور پھر یہ کہ غافل رہنا اپنے باطنی امراض سے، یہ کس طرح سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا یعنی مرض جو ہے وہ بذات خود غفلت ہے، کہ انسان کے اندر اگر تمام کی تمام برائیاں موجود ہو لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو، اس کو اس کا احساس ہی نہ ہو کہ انسان کے اندر کتنی زیادہ برائیاں موجود ہیں، تو یہ غفلت پھر ان تمام برائیوں سے گویا بڑا مرض یہ غفلت بن جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ان چیزوں کو سیکھنا وہ انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ مرض کے اچھا جی آج توبہ کر لیں گے، کل توبہ کر لیں گے، یہ انسان ذہن میں لا کر توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے۔ اس مرض کے اسباب کیا ہیں، اور یہ کیوں انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس چیز کو کس طرح سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ صغیرہ گناہ پر جب انسان اصرار کرتا رہتا ہے، اس کو نہیں چھوڑتا، تو پھر وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو پھر گناہ صغیرہ جو ہے اس کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی توبہ ضرور ہونی چاہیے۔ پھر دوسرا جو اچھے اخلاق کے ضمن میں بیان کیا وہ ہے خوف خدا۔ خوف کی حقیقت کیا ہے، کس طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے، کب یہ نقصان دہ بن سکتا ہے، یعنی نقصان دہ اس طرح سے کہ حد سے زیادہ خوف کا اگر غلبہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور انسان مومن جو ہے وہ خوف اور رجا، یہ دو گویا اس کے پر ہوتے ہیں، دونوں کے ساتھ اڑتا ہے وہ۔ تو یہ دونوں کس طریقے سے ان کا اعتدال ہو سکتا ہے، اور عمر کے کس حصے میں خوف کا غلبہ ہونا چاہیے، اور عمر کے کس حصے میں رجا یعنی اللہ تعالیٰ سے امید کا غلبہ ہونا چاہیے، اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر بیان کیا۔ تیسری چیز جو بیان کی وہ ہے زہد۔ زہد کسے کہتے ہیں، یہ کس طرح علم کا ثمرہ ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی کو زہد کہتے ہیں۔ تو یہ تمام علوم جو انسان اگر دین کے حاصل کرتا ہے تو ان کا گویا ثمرہ، ان کا نتیجہ جو ہے وہ زہد کی صورت میں نکلنا چاہیے۔ اور یہ شرح صدر کی علامت ہے کہ انسان کا دل گویا مطمئن ہو گیا اللہ تعالیٰ کے دین پر۔ اور اس زہد کا حقیقت کیا ہے، اس کا ثمرہ کیا ہے، اور کھانے پینے کے اندر زہد کس طرح سے ہو سکتا ہے، اس کے درجات کیا ہیں، جنس کے اعتبار سے زہد کے درجات کیا ہیں، مکان رہائش رہنے کے اعتبار سے زہد کے درجات کیا ہیں، اور کیوں ایسے لوگوں سے جو دنیا سے بے رغبت ہوں، زہد جنہوں نے اختیار کیا ہوں، ان کی صحبت کے اندر رہنا کیوں ضروری ہے، اور دنیا کی رغبت اور نفرت یعنی اس کا زہد سے کیا تعلق ہے۔ اگر انسان دنیا سے حد سے زیادہ نفرت بھی کرتا ہے تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی زہد کے گویا خلاف ہے، اور اگر محبت میں غلوف کرتا ہے تو یہ بھی زہد کے خلاف ہے۔ اور زہد کے اسباب کیا ہیں، زہد اور فقر یہ دو چیزیں ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا اس کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ چوتھی جو خوبی اچھے اخلاق کے اندر بیان کی وہ ہے صبر کی۔ صبر کا معنی کیا ہے، انسان کا اس سے کیا تعلق ہونا چاہیے، صبر کے اعلیٰ درجات کیا ہیں، اور دیگر درجات کیا ہیں، متوسط اور ادنیٰ درجے کی، اور ان کی علامات کیا ہیں، کس طریقے سے ان کو پہچانا جا سکتا ہے، خواہشات نفس پر کس طرح صبر کیا جا سکتا ہے، اللہ کی اطاعت پر صبر کس طرح سے ہوتا ہے، اور عبادات کے شروع کے اندر، درمیان میں، اختتام میں، ان تینوں مراحل پر صبر کرنا کیوں ضروری ہے، مصیبت پر کس طرح سے صبر ہو سکتا ہے، ایذا اور مصائب پر صبر کس طریقے سے ہو سکتا ہے، یعنی صبر کے مختلف انداز، اس کے مختلف درجات، اور تمام چیزوں کو بڑی اچھی طرح بیان کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پانچویں چیز ہے شکر۔ شکر کس طرح مقصود بالذات ہے، جبکہ توبہ، زہد اور صبر وسیلہ ہے،
یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. یعنی شکر ایک ایسی چیز ہے جو کہ بذات خود اللہ تعالیٰ کو مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، جبکہ توبہ، زہد اور صبر یہ گویا وسیلہ ہے ایک کسی دوسری اور مقصد کی طرف پہنچنے کے لیے. پھر شکر کے 3 اہم ارکان کیا ہیں انہیں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی شخص ناشکری کر رہا ہے تو اس کا ادراک اس کو کس طرح سے ہو سکتا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جن سے وہ اس کا ادراک ہو سکتا ہے ناشکری کا اللہ تعالیٰ کی. اور ہر گناہ کس طرح گویا ایک ناشکری ہی ہے، اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. چھٹی چیز ہے اخلاص اور صدق. اخلاص اور صدق، سچائی. اخلاص کسے کہتے ہیں، اس کے 3 اہم ارکان کیا ہیں، نیت کیا ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. ایک ہی عمل اگر انسان نیک عمل کرتے ہوئے کئی نیتیں کرتا ہے تو گویا اس کا ثواب اس کو کئی نیک اعمال کا ملنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک گناہ کی اگر کئی نیتوں سے کیا جائے تو کئی یعنی گناہوں کے برابر اس کا ایک گناہ کا ثواب ملنے لگتا ہے. تو اس سے یعنی نیت کی اہمیت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مثالوں سے واضح کی. اور پھر صدق نیت کیا ہے، صدق قولی کیا ہے، اور عزم کے پورا کرنے کا صدق، یعنی سچائی کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بیان کی. 7ویں چیز ہے توکل، اللہ تعالیٰ پر توکل، انحصار. اس کی تعریف، اس کے ارکان، اس کے اسباب، اور پھر یہ ایک اہم بحث اس کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اسباب کو اختیار کرنا کیوں توکل کے خلاف نہیں ہے. یعنی یہ جاہلانہ تصور کہ انسان اسباب کو اختیار کیے بغیر اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے بیٹھ جائے، تو اس کی نفی کے اندر تفصیل سے انہوں نے کلام کیا. 8ویں چیز وہ ہے محبت کا بیان. محبت کی حقیقت، اس کے اسباب، اور پھر یہ کہ انسان کے ساتھ جو شخص اچھائی کرتا ہے اس کے ساتھ محبت کس طرح، جو محبت حقیقی ہے اس کا پہلا درجہ ہے، اور محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کے آثار کیا ہیں، اس کے علامات کیا ہیں، کس طریقے سے انسان پہچان سکتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو چکی ہوئی ہے. تو وہ علامات اور آثار نقل کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ. پھر 9ویں چیز ہے رضا بر قضا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا. رضا بر قضا، تکلیف پر رضا بر قضا ہونے کی عقلی وجوہات بیان کی، اور محبت الہی اور رضا بر قضا میں تعلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح سے انسان کو اس کے فیصلوں پر راضی ہونے میں مدد کرتی ہے، یعنی اس پر کلام کیا. اور رضا بر قضا کا درست مطلب کیا ہے، تاکہ کافر اپنے کفر پر راضی نہ رہے اور امر بالمعروف کو انسان ترک نہ کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان برے چیزوں کے اوپر بھی اپنے آپ کو راضی سمجھ کر بیٹھ جائے. مطلب جس طرح کافر ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ جی میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کافر پیدا کیا تھا تو آپ اپنے کفر پر ہی راضی رہے. یا انسان مسلمان جو ہے وہ کسی برے کام کو ہوتا ہے دیکھے تو اس کو نہ روکے، تو یہ کہے کہ جی یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا اسی کے اندر یا یہ برا کام ہو رہا ہے. تو یعنی غلط جو اس کا استعمال ہے اس چیز کا، اس کے اوپر انہوں نے کلام کیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور دعا اور تدبیر اختیار کرنا کس طرح منافی نہیں ہے رضا بر قضا کی، اس کے اوپر بھی کلام کیا. اور 10ویں چیز جو بیان کی وہ ہے فکر موت، یعنی موت کی فکر اور اس کی تیاری. فکر موت کس طرح اصلاح قلب کی اصل ہے، یعنی دل کو اچھے اخلاق سے مزین کرنا اور دل سے برے اخلاق کو نکالنا. ان تمام چیزوں کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ فکر موت ہے. موت کو انسان اپنے دل کے اندر ہر وقت یاد رکھے. تو اس کے اوپر تفصیلی کلام کرتے ہیں، فکر موت کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے انسان اپنے ذہن کے اندر موت کے تصور کو بٹھا سکتا ہے، موت کے تصور کو مستحضر رکھ سکتا ہے، اس کے اوپر کلام کرتے ہیں. اور طول عمل سے بچنا، یعنی لمبی لمبی امیدیں لگانا اس دنیا کے اندر، لمبی جو ہے وہ پلاننگز ہے جس کو کہ یہ کہہ لیں وہ کرنا، طول عمل، اس سے بچنا کس طرح ضروری ہے، اور فکر موت سے اس کا کیا تعلق ہے، اس کے اوپر کلام کرتے ہیں. یعنی یہ 10ویں چیز ہے. پھر خاتمہ آخر کے اندر جو ایک سمری سے گویا اس سیکشن کی بیان کی، اس کے اندر بڑی اہم چیزیں انہوں نے بیان کی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ حب دنیا اصلاح قلب سے روکنے والی سب سے بڑی چیز ہے. یعنی اس چیز کے اوپر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے بات کی.
اور محاسبہ نفس، انسان اپنے نفس کی اصلاح جو ہے اس کا محاسبہ وہ کس طریقے سے کر سکتا ہے، اپنے نفس سے مباحثہ اور مناظرہ کرنا وہ کیوں ضروری ہے، اور کیوں دوسرے لوگوں سے مناظرے کرنے میں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ، دوسرے فرقوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کے بجائے اپنے نفس کی اصلاح کرنا اور اپنے نفس سے مباحثہ کرنا وہ کہیں زیادہ بہتر چیز ہے۔ اور پھر آخر کے اندر ایک عجیب مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں کہ نفس کی مثال کتے کی سی ہے کہ جب تک اس کو مارا نہیں جائے گا تو یہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے تفصیل سے بات کی، تو یہ آخری چیز ہے اس کتاب کی۔